قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا۔ يسألك الناس، آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علمها عند اللہ، اس کا جو اصل علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ وما یدریک، اور کون سی چیز ہے کہ وہ آپ کو معلوم کروائے، لعل الساعة تکون قریبا، ہو سکتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی آیات میں کفار کو، مشرکین کو اور منکرین قیامت کو اس بات سے ڈرایا جاتا تھا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تم نے مرنا ہے، پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لہذا تمہیں اس قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو وہ کافر جو تھے وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انکار کے طور پر اور استہزاء کے طور پر، یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں وہ کہا کرتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے تو وہ تیرا عذاب ہے کہاں، وہ آتا کیوں نہیں ہے عذاب، تو وہ تو عذاب لانا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ، یہ قیامت کا۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو کفار تھے وہ اس بات کا انکار کرتے تھے، بلکہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ جو آپ نے قیامت 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 کی رٹ لگا رکھی ہے، وہ کہاں ہے تمہاری قیامت، وہ آتی کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ یسألک الناس، آپ سے سوال کرتے ہیں الناس، لوگ، اور یہاں لوگ سے مراد سب سے پہلے نمبر پر کافر ہیں، کہ کافر جو تھے وہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن ان کے سوال کرنے کے پیچھے جو اصل مقصد تھا وہ قیامت کا انکار تھا اور قیامت کا مذاق اڑانا تھا۔ وہ اس لیے سوال کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب یہ دیا کہ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں کہ علمها عند اللہ، کہ قیامت نے کس وقت آنا ہے، وہ سن کون سی ہوگی، مہینہ کون سا ہوگا، تاریخ کون سی ہوگی، یہ سب اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کے سوا اس قیامت کا جو صحیح وقت ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا علمها عند اللہ، کہ اس کا جو اصل حقیقی اور یقینی علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کا جواب دے دیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اور بھی کئی ایسے مقامات ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف اور 187 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے آنے کا کیا وقت ہے، کب قیامت آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہی جواب دیا کہ اے نبی ان کو فرما دو کہ علمها عند اللہ، کہ اس قیامت کا جو یقینی علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا اس کا جو اصل اور یقینی علم ہے وہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر یا پیغمبر، کوئی سائیں یا قلندر، کوئی زندہ یا مردہ، جن یا فرشتہ، ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس قیامت کا علم ہو۔ یہاں تک کہ ساری کائنات کے امام، ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ علم نہیں تھا کہ قیامت نے کب آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم نہیں تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ جناب جبرائیل انسانی شکل میں بڑا ہی سفید لباس پہن کر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کپڑوں پر کوئی گرد و غبار نہیں اور بال انتہائی کالے اور ان پر بھی کوئی گرد و غبار نہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں، یعنی اگر ان پر کوئی سفر کے نشانات نہیں تو مطلب کہ یہ کہیں دور دراز سے آئے ہیں، یہ مدینے کے رہائشی نہیں ہیں۔ تو اگر اس بات کو سوچتے تو پھر کہتے کہ اگر دور دراز سے آئے ہوتے تو کوئی چہرے پر، کوئی بالوں پر، کوئی کپڑوں پر کوئی گرد و غبار ہوتی۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یعنی ان ارکان خمسہ کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 6 چیزوں کا مجموعہ مرکب ایمان ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان کہ تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی۔ اس نے تیسرا سوال یہ کیا کہ احسان کیا ہے، یعنی عبادت کی جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ شکل ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نانا ذہن میں کنسپٹ اور سوچ پیدا ہو تو کم از کم یہ سوچ ضرور پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
تیری عبادت کے اندر حسن پیدا ہوگا، خوبصورتی آئے گی۔ اچھا، اس نے چوتھا سوال یہ کیا، وہ جو انسانی شکل میں سفید کپڑے پہنے ہوئے صحابہ کرام کے درمیان ایک نووارد بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس سوال کا جواب سوال کرنے والے کو نہیں آتا، اسی طرح اس سوال کا جواب اسے بھی نہیں آتا جس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ وہ بعد میں راز کھل گیا نا، یہ سوال کرنے والا کون تھا، وہ بعد میں راز کھل گیا جب وہ سوالات کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ابھی ادھر آدمی بیٹھا ہوا تھا سوال کر رہا تھا، ذرا اٹھو نا، اس کو تلاش کرو کہاں ہے۔ صحابہ اٹھ کر فوراً مسجد سے باہر کوئی ادھر دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ پتہ ہی نہیں کہاں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاتا ہوں، وہ جناب جبرائیل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور تمہیں وہ تمہارا دین سوالن جوابن سکھا رہے تھے، سوال جواب کے انداز میں تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ لو میرے بھائیوں، قیامت نے کب آنا ہے اس بات کا پتہ نہ سید الملائکہ جناب جبرائیل کو ہے اور نہ سید البشر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اس نے سوال کیا نا کہ کوئی قیامت کی علامتیں ہی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا ہاں میں کچھ آپ کو علامتیں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک علامت یہ بیان کی کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکن کو جنے گی، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی جو جننے والی ہوگی وہ لونڈی بن جائے گی اور جس کو جنے گی وہ اس کی مالکن بن جائے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، اور اولاد جو ہے وہ ان کے آقا اور مالک بن جائیں گے، اور ماں باپ جو ہے وہ ان کے نوکر اور غلام بن جائیں گے۔ یہ ایک علامت ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، جس کی چلتی ہے اصل میں تو وہی آقا ہوتا ہے نا۔ دوسری آپ نے علامت یہ بیان کی کہ جو اونٹوں کے چرواہے ہیں اور ننگے بدن والے، ننگے پاؤں والے، فرمایا کہ وہ بڑے بڑے برج اور بڑے بڑے پلازے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اچھا، اس نے 7 منزلہ کوٹھی بنائی ہے، میں 10 منزلہ بناؤں گا۔ فلاں نے 100 منزلہ برج بنایا ہے تو میں 110 منزلہ برج بناؤں گا، یعنی فخر ہوگا ایک دوسرے کے اوپر کہ اس نے یہ کیا ہے، میں اسے بڑا کام کروں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کی بیان کی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو سال ہے نا ان کی جو دورانیہ ہے وہ کم ہوتا نظر آئے گا، سال مہینوں میں نظر آئیں گے، مہینے ہفتوں میں، اور ہفتے دنوں میں نظر آئیں گے۔ ان کی جو لمٹ ہے، مدت ہے، وہ تمہیں کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی کہا، آپ نے فرمایا کہ ایک ایک شخص جو ہے وہ 50 عورتوں کی کفالت کرے گا، یعنی مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو یہ کچھ وہ علامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی علامات اور کچھ ایسی علامات بیان کی ہیں کہ جو بالکل فائنل قسم کی علامات ہیں، کہ ان علامات کے بعد بس قیامت بالکل قریب ہو جائے گی، اور اس کا یعنی بس سمجھ لو کہ اب آئی کہ اب آئی۔ اور وہ جو علامتیں ہیں نا، وہ جو فائنل علامتیں ہیں، وہ آپ نے بیان کی کہ ایک تو دجال ظاہر ہوگا، اور ایک علامت یہ بیان کی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے،
اور تیسری آپ نے ایک یہ علامت بیان کی کہ یاجوج اور ماجوج ان کا خروج ہوگا، جن کو جناب ذوالقرنین نے ایک جگہ بند کیا ہوا ہے، اور اس وقت ان کا وہ جو سد ذوالقرنینی ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ پھر یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، اور اتنی زبردست یہ قوم ہوگی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ سارے کفر کو شکست دیتے جائیں گے، دجال کو بھی شکست دے دیں گے، لیکن یاجوج اور ماجوج کو شکست نہیں دے سکے۔ پھر اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی بارش برسائے گا، اور اس کے ساتھ یہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا دابۃ الارض زمین سے نکلے گی، ایک جانور نکلے گا، اور وہ لوگوں کو بول کر کہے گا کہ لوگوں قیامت آنی ہے، قیامت برحق ہے، اللہ کا وعدہ یقینی ہے، وہ بول کر کہے گا لوگوں کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی جو فائنل نشانیاں ہیں ان میں سے آخری نشانی یہ ہوگی کہ سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اس دن پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کی ہیں، لیکن وہ قیامت کی علامات تو بیان کی ہیں، لیکن قیامت آنی کس سن میں ہے، کس مہینے میں ہے، اور وہ تاریخ کون سی ہوگی یہ نہیں بتایا۔ ہاں اتنا بتایا دن جمعے کا ہو۔ دن کون سا ہوگا؟ جمعہ کا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ہمیں بیان کیا، فرمایا یسألک الناس، آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ۔ تو ذرا غور فرمائیے، لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جی کافر مراد ہیں، کہ کافر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کب ہے قیامت۔ فرمایا کہ قل، فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، کہ سوائے اس کے نہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ اس نے کب آنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو وہ جناب جبرائیل علیہ السلام والی لمبی حدیث سنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے قیامت بالکل قریب ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہر آنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی نے یہ جملہ سنا ہے کہ لوگ یہ ایک مثال دیتے ہیں کہ وعدہ کہندا ہے تو کر تے میں آیا، وعدہ کہندا ہے تو کر تے میں آیا، مطلب ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ یعمہون، فرمایا کہ لوگوں کا حساب بالکل قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، وهم فی غفلۃ یعمہون معرضون۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی، سورج چاند جو ہے وہ بھی پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب اس کے بعد تم نے کیا دیکھنا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کا برحق پیغمبر ہے، اور ان کا برحق پیغمبر ہونا دلیل ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے۔ تو جب آخری پیغمبر آ گیا تو اب آخری پیغمبر کے بعد کیا آئے گی پھر؟ کیوں بھائی؟ پھر آخری پیغمبر کے بعد کیا آئے گی؟ قیامت۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا آخری سچا برحق پیغمبر آ چکا، اب ان کے بعد قیامت ہی قیامت ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ دو انگلیاں ملا کر صحابہ کو یہ بات سمجھایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہوں، میں اور قیامت۔ کیا معنی؟
فرمایا جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں، تو اسی طرح میرے اور قیامت کے بعد درمیان میں کوئی اور نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ اب میرے بعد قیامت ہے اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قیامت جو ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ کیا ہے، بالکل قریب ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا، یاسین میں فرمایا کہ جب وہ قیامت آئے گی نا تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ وہ قیامت اتنی اچانک ہوگی، اتنی اچانک ہوگی کہ لوگ اپنے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہوں گے تو یک دم قیامت برپا ہو جائے گی، اور وہ جو اسرافیل فرشتہ ہے وہ سور میں پھونک مار دے گا، اور اس کے پھونک مارنے سے ہی فرمایا کہ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، کہ وہ بس اسے ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ چیخ مار دے گا نا اسرافیل فرشتہ، اور اس کے بعد فوراً ہر چیز جہاں جہاں پر بھی ہوگی، ہر جاندار مر جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور پھر 40 سال تک مکمل سناٹا ہوگا، اور پھر وہ سور دوسری دفعہ پھونکے گا اور اس میں پھونک مارے گا۔ فرمایا اس دوسری دفعہ سور پھونکنے سے سارے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں۔ یہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا جب پہلی دفعہ سور پھونکا جانا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ اس وقت قیامت آئے گی تو اتنی اچانک قیامت آئے گی کہ ایک آدمی وہ اپنے جانور کا، اپنی بھینس کا یا اپنی گائے کا یا اونٹنی کا وہ دودھ نکال رہا ہوگا، دو رہا ہوگا، اور دودھ نکال کر وہ اس کے بعد اپنے منہ کے ساتھ برتن لگانے والا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ دودھ نکال تو لے گا لیکن برتن اپنے منہ کے ساتھ لگا کر دودھ پیے گا نہیں کہ یکدم قیامت آ جائے۔ یعنی ایسی اچانک وہ واقع ہوگی۔ آپ نے دیکھا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ جا رہا تھا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بندہ فوت، جب موت آ گئی تو اس کے لیے قیامت آ گئی۔ بداخل جب جس کی موت آ گئی تو اس کے لیے قیامت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا ایک منظر بیان کیا، آپ نے فرمایا اسی طرح قیامت والے دن ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی کسی دکان پہ جائے گا کپڑا خریدنے کے لیے، یہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، دکان پہ جائے گا کپڑا خریدنے کے لیے اور دوسرا دکاندار جو ہے وہ اس کو کپڑے دکھا رہا ہوگا، اچھا یہ ڈیزائن دیکھ لیں، یہ رنگ دیکھ لیں، یہ ڈیزائن دیکھیں۔ فرمایا کہ اسی طرح کپڑے ابھی سارے بکھرے ہوئے ہوں گے، یکدم قیامت آ جائے، وہ کپڑے سمیٹ بھی نہیں سکے گا، خریدنے والا خرید نہیں سکے گا، بیچنے والا بیچ نہیں سکے گا، اتنی اچانک قیامت ہوگی۔ اور تیسرا ایک منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ایک آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض میں پانی بھرے گا، اور بھر کر اب جانور لینے کے لیے جائے گا کہ میں جانوروں کو اب لے کر آؤں وہ پانی پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے جانور لے کر ابھی حوض تک پہنچے گا نہیں تو قیامت آ جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مناظر بیان کیے۔ فرمایا کہ ایک آدمی دودھ نکال کر جانور کا پی نہیں سکے گا تو قیامت آ جائے گی، 2 خرید و فروخت کرنے والے کپڑا خرید نہیں سکیں گے تو یکدم قیامت آ جائے، اور جانوروں کا مالک جانوروں کے لیے پانی کا حوض بھر کر آئے گا، جانوروں کو پانی پلا نہیں سکے گا تو قیامت آ جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت میں دیکھے فرمایا یسألک الناس، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، یہ کافر آپ سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا کہ عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، قل فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، کہ اس قیامت کا جو حتمی، یقینی اور قطعی علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ اللہ نے وہ کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوا نا، معراج کے موقع پر جب آسمانوں پر گئے تو فرمایا کہ ایک ایسی ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ان 4 پیغمبروں کی ایک الگ ملاقات ہوئی اس موقع پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عرصہ ہو گیا ہے آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، تو آپ آسمانوں پر ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کو علم ہے کہ قیامت کب آنی ہے؟ آپ آسمانوں پہ رہ رہے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں حتمی علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو میرے بھائیوں پھر یہ کہنا کہ فلاں عالم الغیب ہے، فلاں نبی عالم الغیب ہے، فلاں ولی عالم الغیب ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات۔ فرمایا خالد ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت